آج بشیر بدر کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اداسی آسماں ہے دل میرا کتنا اکیلا ہے، اداسی آسماں ہے دل میرا کتنا اکیلا ہے، پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے، میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا ہے، تمہارے شہر کے سارے دیے تو سو گئے کب کے، ہوا سے پوچھنا دہلیز پہ یہ کون جلتا ہے، اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے، کبھی میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں الجھا، مجھے معلوم ہے قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے، پھر اس کے بعد تنہائی پرکھتی ہے مسافر کو، جہاں تک روشنی ہے اپنا سایہ ساتھ دیتا ہے، اداسی آسماں ہے دل میرا کتنا اکیلا ہے، اداسی میرے اوپر اس قدر چھائی ہوئی ہے بالکل آسمان کی مانند، جیسے ایک اور آسمان میرے اوپر چھا گیا ہے، تو اداسی اس قدر ہے کہ اداسی جو ہے وہ آسمان کی مانند ہمارے وجود پر ہمارے اوپر جو ہے وہ چھا چکی ہے، تو اداسی آسماں ہے دل میرا کس قدر اکیلا ہے، اداسی جیسے آسمان کی مانند میرے سر پہ چھا گئی ہے، پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ جو ہے وہ شام کے پل پر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو اداسی آسماں ہے دل میرا کتنا اکیلا ہے، پرندہ شام کے پل پر بہت خاموش بیٹھا ہے، میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا، دل صرف سینے ہی میں نہیں دھڑکتا، تمہارے نظام میں پلکوں پہ بھی دھڑکتا رہتا ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد یا تمہیں دیکھے بغیر بھی دل جو ہے وہ آنکھوں میں دھڑکتا رہتا ہے، تو ایسا کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جب میں سو جاؤں، جب مجھے نیند آ جائے تو میری آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، تو وہ دھڑکتا ہوا دل تمہیں محسوس ہو جائے گا، میں جب سو جاؤں ان آنکھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دینا، یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا، میرے کہنے پہ تمہیں یقین آئے گا نہیں، اس لیے اس طرح ٹیسٹ کر لینا، یقین آ جائے گا، یقین آ جائے گا پلکوں تلے بھی دل دھڑکتا ہے، تمہارے شہر کے سارے دیے تو سو گئے کب کے، ہوا سے پوچھنا دہلیز پہ یہ کون جلتا ہے، رات کا یہ عالم ہے کہ شہر کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں، سارے چراغ گل ہو چکے ہیں، بالکل اندھیرا ہے، تو تمہارے شہر کے سارے ہوا تو سو گئے کب کے، سارے چراغ جو ہے وہ سب ختم ہو گئے، تو ہوا سے ذرا پوچھنا کہ تمہاری دہلیز پہ کون جلتا ہے، دراصل یہ شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری دہلیز پہ ایک دیا ہے، میں جو ہے ایک دیا کی مانند تمہاری دہلیز پر ابھی بھی جل رہا ہوں، حالانکہ سارے دیے جو ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں، بجھائے جا چکے ہیں، بس ایک دیا ہے، بس میں ہوں جو تمہاری دہلیز پر ایک دیا کی مانند جل رہا ہوں، ذرا ہوا سے پوچھ کر کے کر لینا، ذرا ہوا سے پوچھ لینا کہ دروازے پر میری دہلیز پر کون جل رہا ہے، اور ہوا کا ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہوا کی وجہ سے یا تو یہ چراغ جل رہا ہے یا پھر ہوا زور کی چلے تو یہ چراغ بجھ بھی سکتا ہے، تمہارے شہر کے سارے دیے تو سو گئے کب کے، ہوا سے پوچھنا دہلیز پہ کون جلتا ہے، یا پھر یہ کہ شہر میں جو تمہارے چاہنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، وہ سب کے سب تم سے جدا ہو گئے، صرف ایک چراغ ہے تمہاری دہلیز پر جو میں ہوں وہ جل رہا ہے، تو ہوا سے پوچھنا دہلیز پہ یہ کون جلتا ہے، اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ پانی پہ نہ تو کچھ لکھا جا سکتا ہے نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، پانی تو اپنی روانی میں رہتا ہے یہ تو، لیکن اگر فرصت ملے کبھی پانی کی تحریروں کو بھی پڑھ لینا، کوشش کرنا پڑھنے کی، تو وہ ہزاروں سال سے جو دریا بہہ رہا تو ہزاروں سال کے افسانے بھی تو ہے نا بھائی، اس میں دریائے نیل ہے تو مصر کی پوری کہانی ہے نا اس میں، آپ چاہو تو اس میں جا کر کے پڑھ سکتے ہو، اگر کہتے ہیں کہ پڑھنے کی مہلت ملے تو آواز ہے پتھروں میں، اجڑی ہوئی بستیوں میں آبادیاں بولتی ہیں، تو آپ کسی اجڑے ہوئے کھنڈر میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ کس طرح رہتے تھے اور کیا کرتے تھے، تو اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے، کبھی میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں الجھا، میں کبھی کسی جوتش کے پاس نہیں گیا، اپنے ہاتھ کی تحریریں میں نے نہیں دکھائی کہ دیکھو تو ہمارے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بتا بھی دے کہ یہ لکھا ہوا تو میں جان کے کروں گا کیا، مجھے پتا ہے کہ ہاتھ کا لکھا بدلتا بھی ہے، اگر آج یہ لکھا ہے تو کل کچھ اور ہو جائے گا، اگر آج غم لکھا ہو سکتا ہے کل میرے نصیب میں خوشی لکھی ہو، تو یہ جان کر کے میں کروں گا کیا، کبھی میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں الجھا، مجھے معلوم ہے قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے، پھر اس کے بعد تنہائی پرکھتی ہے مسافر کو، خوبصورت سا شعر ہے یہ، پھر اس کے بعد ایک آتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ، پھر اس کے بعد تنہائی پرکھتی ہے مسافر کو چلنے والے کو، سفر کرنے والے کو پھر تنہائی پرکھتی ہے، جہاں تک روشنی ہی اپنا سایہ ساتھ دیتا ہے،
مسافر اگر کوئی راہ سے گزر رہا ہو تو جہاں تک روشنی رہتی ہے اس کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ روشنی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اب وہاں سے وہ ہے اور اس کی تنہائی ہے. اب تنہائی اس کو پرکھنا شروع کرتی ہے. تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جیسے کہ انسانی زندگی میں بھی یہی کچھ ہے کہ جب تک آپ کا اچھا وقت ہے لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں روشنی میں، اور جیسے ہی روشنی ختم ہوئی، جیسے آپ کا وقت بدلا، جیسے آپ کی پریشانی کے دن شروع ہوئے، وہ ساری پرچھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تنہائی پرکھتی ہے مسافر کو، جہاں تک روشنی ہے اپنا سایہ ساتھ رہتا ہے. بشیر بدر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.